پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بہت کچھ کہنے کو ہے ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. ہمیں اچھی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے. ہم نے تو ہمیشہ اچھی ہی امیدیں وابستہ رکھی ہیں، لیکن حقائق بدقسمتی سے ہمیشہ اس کو نگیٹ کرتے ہیں. ہندوستان کا رویہ کتنا تبدیل ہوا ہے. ہم پاکستان کی وزیر خارجہ ہنا روانی خر صاحبہ کی پریس کانفرنس کے ایک حصے کا تجزیہ کر رہے ہیں. آخر میں آ کر ہم صرف ایک اور ساؤنڈ چلائیں گے اور شکر ادا کریں گے کہ پریس کانفرنس کے اندر ایک اردو کی ساؤنڈ بھی آئی، یعنی وہ زبان جو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. ایک تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ خارجہ پالیسی کو اگر آپ نے بیان کرنا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر تو انگریزی میں تو ڈائلاگ ہم سمجھتے ہیں جن لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آتی. پریس کانفرنس تو اردو میں کیا کیجیے، اور سب کے لیے ہے. ہماری تقاریر انگریزی کے اندر ہوتی ہیں، اگر لوگوں کو نہیں سمجھانا مقصود تو پھر پریس کانفرنس کرنے کا فائدہ بالکل نہیں ہے. بہرحال اردو میں بھی کچھ بات چیت کی، آئیے سنتے ہیں. I'm not here going to comment on every statement. Let me just say that in the interaction that we had, he was exceptionally positive. He called Pakistani Prime Minister a man of peace. What does that say? That he was engaging with him in a way. اچھا دیکھیں، انڈین وزیر اعظم کی جو انٹریکشن ہوئی پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ، اس کے کئی پارٹس تو میں نے آپ کو جیسے بتایا، کوئی 30 منٹ کے لیے صرف پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے بیچ میں ملاقات تھی. اور اس کی وجہ تھی کیونکہ ٹمپو میں جب وہ ملے تو انہوں نے ایک بریک تھرو کیا، ری انگیجمنٹ شروع ہوئی. اس کے میں نے پہلے بھی کہا ہے، انگریزی میں کہا ہے، میں اردو میں دہرانا چاہوں گی کہ ہمیں ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جو انوائرمنٹ ہے، جو ہم میں آپس میں ایک مشکلات آ رہی تھیں، وہ ختم ہو جائیں اور ہم آگے بڑھ سکیں. تو وہ آگے بڑھنے کی جگہ جو چاہیے ہوتی ہے، جو اسپیس چاہیے ہوتی ہے، وہ ہمیں اب مل گئی ہے. اور اس لیے اس وقت جتنی بھی انٹریکشن ہوئی پرائم منسٹر کے دوران، اور اس کے بعد جس لیول پہ ہم بھی انوالو تھے، وہ ایکسٹریملی پازیٹیو تھی، ریزلٹ اورینٹڈ تھی، آگے بڑھنے کا پازیٹیوٹی تھی. تو اب اگر یہی چیز انہوں نے آ کے پورے پریس کور کے سامنے بھی انڈین پرائم منسٹر نے کی، تو آئی تھنک وی شوڈ لمٹ اٹ ایٹ دیٹ. اب ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے اپنے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کسی کا دینا ان کا حق ہے، اور اپنی پالیسی کو کلیریفائی کرنا بھی ان کا حق ہے. اور ہم نے جو ان سے سنا وہ ہمیں بہت پازیٹیو لگا. وہ ہمیں آگے ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف بڑا ایک، اور جب وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہیں گے، جب فردر موومنٹ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دے آر آلسو لوکنگ فار اے ریزلٹ اورینٹڈ پروسیس. یقیناً ناظرین، ہمیں ان بیانات تک ہی محدود رہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیانات کی تشریح جب بھی ہندوستان کے وزرائے اعظم یا وزیر خارجہ کے کیبنٹ نے کی ہے تو تشریح نے اس اسپرٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، جس اسپرٹ کے اوپر ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہر طرف بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا بریک تھرو کر لیا. ایک تو معاملہ یہ. دوسرا یہ کہ تشریح کے ساتھ ہی ہمارا مستقبل ڈائلاگ کا منسلک ہے. اگر ہندوستان کی تشریح ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی تو ان کے بیانات کی حقیقت ویسی نہیں ہے جیسی کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال تو ہم نے اس خوشی کے اندر گزارے کہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہمارا بڑا اچھا چل رہا ہے. کوئی بھی فورم اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیری لوگر بل سے لے کر اور جب تک اسامہ بن لادن کا آپریشن نہیں ہوا، ہر کوئی ہمیں یہی بتا رہا تھا کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کی کیا بات ہے، ہم نے امریکہ کو انگیج کر لیا ہے، ہم ان کو بتا رہے ہیں افغانستان میں. اور پھر اس کے بعد امریکہ نے ہمارے ساتھ جو کیا، اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ اب 1.5-2 سال تو امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ میں گزار دیے، تو اگلے ذرا 1.5-2 سال جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو ہمیں دہلی اس وقت تک یاد نہیں آیا جب تک واشنگٹن نے ہمیں الٹایا نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ دہلی کے ساتھ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کے بارے میں خوش فہمی ہماری ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہوگی، اور دہلی ہمارے ساتھ وہ کچھ نہیں کرے گا جو واشنگٹن نے ہمارے ساتھ کیا. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.